میں ہوں سکندر جاوید، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ وکالت، فوجداری وکالت سے متعلق ہم نے لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم لیکچر کریں گے جمع تلاشی، اور اس کے بعد ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے۔ جس لمحے آپ ملزم کو گرفتار کرتے ہیں، آپ اس کے بعد اس کا باڈی سرچ کرتے ہیں، اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ تلاشی سے مراد کہ آپ موقع پہ بھی آپ اس کی تلاشی لے لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موقع پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگوں کا یہ ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے جس محلے سے، جس گھر سے ملزم کو گرفتار کیا ہے، تو وہاں کے لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، ریزسٹنس کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، امن و امان کی کارروائی ہے، تو پھر آپ اس کو فوری طور پہ تھانے لے آتے ہیں۔ لیکن تھانے میں حوالات میں داخل کرنے سے پہلے آپ اس کا پرسنل سرچ کرتے ہیں، اس کے جسم پہ کوئی اگر زخم کے نشان ہیں تو وہ نوٹ کرتے ہیں، اس کی ایک تفصیل بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے کپڑوں سے کیا کیا چیزیں ملی ہیں، کوئی موبائل ملا ہے، کوئی پرس ملا ہے، کوئی اسلحہ ملا ہے، تو اس کی پوری ایک فرد بناتے ہیں، اور اس پہ پولیس افسر جو پولیس ملازمین ہیں اس وقت موجود تھے گرفتاری کے وقت، ان کی آپ ان سے تصدیق کرواتے ہیں۔ تو یہ کرانا بہت ضروری ہے۔ باڈی سرچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمع تلاشی، بلکہ باڈی سرچ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم پہ اگر زخم ہے، وہ بندہ یا بیمار ہے، تو پھر آپ اس کا گرفتار کرنے کے فوراً بعد اس کا علاج کرائیں گے، اور اگر وہ نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، زخمی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی جو آپ کے اس کے جسم سے، اس کی جیبوں سے، اس کی قبضے سے جو چیزیں نکلی ہیں، اس کی آپ فرد جمع تلاشی اس کو کہتے ہیں۔ وہ چیزیں قبضے میں لیتے ہیں، اس کا اندراج روزنامچہ رپٹ میں کرتے ہیں، اور پھر اس کو محرر کو دیتے ہیں، تو وہ مالخانہ جو ہے عدالت کا، تھانے کا، وہاں پر ان کو بحفاظت رکھتا ہے، پھر عدالت کے آرڈر پہ واپس ملتی ہیں۔ پولیس خود واپس نہیں کرتے، جو چیز قبضے میں لے لی اس کی واپسی کے لیے عدالت آرڈر کرے گی۔ تو اگر تو وہ بندہ اس کا مقدمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر تو پولیس جو ہے وہ عموماً خود سے کر سکتی ہے، لیکن کرتی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس چیز کا تعلق مقدمے کے ساتھ ہے، کسی جرم کے ساتھ جو سرزد ہوا ہے، پھر پولیس کو اختیار نہیں ہے اس کو خود سے واپس کرنے کا۔ پولیس پھر جو ہے نا عدالت کے آرڈر پہ۔ اچھا، اب اس کو گرفتار کر لیا، تو اب اس کے بعد ایک بڑی مسکنسپشن ہے، بہت بڑی مسکنسپشن، دفعہ 60 اور دفعہ 61 CRPC کے تحت عموماً پولیس اس گرفتاری کے بعد اس کو 24 گھنٹے تک جو ہے وہ تھانے میں 24 گھنٹے بلکہ 20-22 گھنٹے تک تھانے رکھتی ہے، اور اگلے دن جا کے کہیں اس کو عدالت میں، کیوں کہ پولیس کے پاس یہ اختیار ہے 61 کے تحت کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے، لیکن عدالتیں پوچھ گچھ نہیں کرتی۔ سیکشن 60 کا کہتا ہے، یہ بہت اہم ہے، میں اس کا ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں، 2 لائنوں کا سیکشن ہے۔ پولیس افسر میکنگ این اریسٹ وداؤٹ وارنٹ شیل کا مطلب ہے لازمی، اس پہ پابند ہے، وداؤٹ unnecessary delay، بغیر کسی تاخیر کے، وہ سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز ہیئر ان کنٹینٹ ایز ٹو بیل، کہ اگر اس کی بیل اس نے لے لیا کہ جاؤ بھی بیل لے لی چھوڑ دو، اگر بیل پہ اس کو رہا نہیں کیا، ٹیک اینڈ سینڈ دا پرسن اریسٹڈ بیفور مجسٹریٹ، اس کو فوری طور پر علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کریں گے، اس کے پاس بھیجیں گے، یا ہیونگ دا جورسڈکشن، جس کو اختیار حاصل ہوگا، ان دا کیس اور بیفور آفیسر ان چارج آف پولیس اسٹیشن، یا پولیس افسر جو ہے اس تھانے کا، اس کے پاس پیش کریں گے۔ یہاں پر وہ پولیس افسر کا تو کرتے ہیں کہ جی ہم نے پولیس افسر کے پاس بھی نہیں پیش کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی شخص کو گرفتار کیا ہے تو آپ لازمی طور پر اس کو بغیر کسی تاخیر کے اس کو علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کریں گے، لیکن پولیس ایسا نہیں کرتی، عدالتیں بھی نہیں دیکھتی، وہ اگلے دن 24 گھنٹے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگلے دن جا کے پیش کرتے ہیں، اس دوران اس کو تھانے میں رکھتے ہیں۔ اگر تو آپ نے اس کی بیل لے لی ہے، پولیس افسر کو بھی اختیار حاصل ہے بیل لینے کا، اگر بیل لے لی ہے پھر تو وہ بیل پہ چھوڑ دیا کہ بھی آپ کو جب بلائیں گے آپ پیش ہوں گے، اور جب چلان عدالت میں جائے گا تو تب ہوں گے۔ تو یہ ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرفتار کرنے کے فوراً بعد اس کو علاقہ مجسٹریٹ کے پاس۔ اب یہ مجسٹریٹ کا مطلب اکثر جو میں نے لیکچرز دیکھے ہیں وہ ٹرائل کورٹ مطلب لیتے نہیں، علاقہ مجسٹریٹ ٹرائل کورٹ بھی ہو سکتی ہے،
علاقہ مجسٹریٹ اور ٹرائل کورٹ کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے علاقہ مجسٹریٹ کو اختیار انویسٹیگیشن کو سپروائز کرنے کا. تو اس لیے تفتیش کے دوران آپ جب بھی کسی ملزم کو عدالت میں پیش کریں گے مجسٹریٹ کے پاس تو وہ علاقہ مجسٹریٹ ہوگا جو کہ سپروائزر ہوگا انویسٹیگیشن کا. اب سیکشن 61 یہ کہتا ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے سے زیادہ اس کو اپنی تحویل میں نہیں رکھنا. 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اس کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا. تو اب مجسٹریٹ کو پیش کرنا دیکھنا چاہیے نا کہ آپ نے تو اس کو 12 تاریخ کو آپ نے گرفتار کیا ہے تو آپ نے فوراً کیوں نہیں بھیجا. علاقہ مجسٹریٹ کے پاس اس کی رہائش پہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے. وہ عدالتی ٹائم میں پیش کرنا لازمی نہیں ہے. علاقہ مجسٹریٹ بھی راؤنڈ دا کلاک علاقہ مجسٹریٹ ہے. تو یہ اس پوائنٹ کو کوئی نہیں اجاگر کرتا, کوئی نہیں ایجیٹیٹ کرتا. راؤنڈ دا کلاک یا سپریم کورٹ ہے, راؤنڈ دا کلاک یا ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹ کا جج بھی راؤنڈ دا کلاک ہے, اور راؤنڈ دا کلاک علاقہ مجسٹریٹ ہے. اس کنسپٹ کو کبھی کسی عدالتوں نے نہیں چھیڑا. اس لیے جیسے عدالتیں تھانہ ہسپتال اور تھانہ 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے, اسی طرح علاقہ مجسٹریٹ کے پاس بھی اگر آپ کو پولیس افسر کو آپ اس کے رہائش پہ جا کے اس کو وارنٹ کے لیے پیش کر سکتے ہیں یا وارنٹ لے سکتے ہیں. ملزم غائب ہو جائے گا جی اتنی دیر میں تو ہمارے علاقے کی حدود میں آیا ہوا ہے, بغیر وارنٹ کے ہم گرفتار نہیں کر سکتے, پتہ نہیں وہ ملزم کب چلا جائے گا. تو فوری طور پہ علاقہ مجسٹریٹ کی رہائش پہ جا کے اس سے وارنٹ لیا جا سکتا ہے. تو علاقہ مجسٹریٹ راؤنڈ دا کلاک مجسٹریٹ ہے. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے, میں بھی پاسبل دوست اس سے اختلاف کریں تو اس کی ریزن اگر دیں گے تو میں بھی ان سے اتفاق کر لوں گا, ورنہ اس پوائنٹ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے کہ علاقہ مجسٹریٹ راؤنڈ دا کلاک مجسٹریٹ ہے. اگر پولیس یہی کرتے ہیں جی وہ عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا اس لیے ہم نے اگلے دن اس کو پیش کیا, نہیں, آپ نے فوراً پیش کرنا ہے. تو آپ کو یہ لیکچر کیسے لگا, اس پوائنٹ پہ آپ ہمیں ضرور سوالات بھیجیے گا کہ کیا علاقہ مجسٹریٹ راؤنڈ دا کلاک مجسٹریٹ ہے یا نہیں. یہ پوائنٹ ہم نے ایجیٹیٹ کیا ہے, ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یا ہم اس کی کریکشن کریں گے, اپنی اصلاح کر لیں گے, یا اس پوائنٹ کو آگے بڑھا کے اس سلسلے کو کیسے آگے تک لے جا سکتا ہے. تو آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. بہت بہت شکریہ.